حال ہی دنوں میں ترکی کے سب سے بااثر اسلامی اسکالر شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ محمود افندی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور انہوں نے ہزاروں علماء کرام اور حفاظ کرام کو علم فراہم کرتے ہوئے ترکی میں سنت اور اسلام کو بحال کیا۔ تو دوستو، آج ہم شیخ محمود افندی کی ایمان افروز زندگی کی مکمل داستان جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ دوستو، شیخ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور 50 سال کے عرصے میں شیخ نے ترکی میں اسلام اور سنت کو زندہ کیا۔ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی اسلام، انسانیت اور امن کی خدمت میں گزاری۔ اس نے اتنے پرجوش طریقے سے کام کیا کہ دوسروں کو اس کے ساتھ چلنا ایک سعادت سمجھا جاتا ہے۔ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ 1929 میں طرابزون میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علی افندی مصطفیٰ افندی کے بیٹے اور ان کی والدہ طوفان افندی کی بیٹی فاطمہ حنیم افندی انتہائی قابل احترام لوگ تھے جو اپنی پرہیزگاری اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ 6 سال کی عمر میں شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین سے قرآن حفظ کر لیا۔ بچپن میں شیخ محمود افندی کی پختگی ان کے آس پاس کے تمام لوگوں کو حیران کر رہی تھی۔ اس کے گاؤں کے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمود اس امید پر رکھا کہ وہ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے، شیخ محمود افندی نے اسلامی علوم کی خاطر قیصری کا سفر کیا اور کچھ اسباق جیسے صرف اور نحو فارسی تسبیح زادہ احمد ہوجہ افندی سے لیا، جو اس علاقے کے ایک معزز عالم ہیں۔ 1 سال تک قیصری میں رہنے کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں واپس آیا اور اس دور کے سب سے مشہور قرأت اسکالر محمد رستو شتکلو ہوجہ افندی سے قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ محمود افندی نے بلاغہ، علم الکلام، تفسیر، علم الحدیث، فقہ، اصول الفقہ اور دیگر اسلامی علوم شیخ فیضی افندی سے حاصل کی، جو سلیمانیہ مدرسے کے سینئر پروفیسر تھے، جو ممتاز اور ماہر عالم تھے۔ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے محض 16 سال کی عمر میں اپنا ڈپلومہ تعریفی طور پر حاصل کیا۔ اسی سال شیخ محمود افندی نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کی شادی زہرہ حنیف سے ہوئی۔ اس جوڑے کو 3 بچے نصیب ہوئے، جن کا نام احمد، عبداللہ اور فاطمہ تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی تہجد یا نماز باجماعت نہیں چھوڑی۔ یہ معاملہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے ان گنت مبارک سنتوں میں ایک سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہو تو مجھے معلم نہ ماننا۔ سنت کے ساتھ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کے محبت کا اندازہ ان کی زندگی کے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار شیخ محمود افندی تقریر کرنے کے لیے ایک دعوت پر ایرزورم گئے تھے۔ مسجد میں تقریر کرنے کے بعد ایک وکیل ان کے پاس آیا اور شیخ کے ہاتھ چومنے کی اجازت مانگی۔ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ داڑھی بڑھائیں۔ وکیل نے جواب دیا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، تاہم میرے والد جو زونگل ڈوک میں رہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر محمود افندی نے ایرزورم سے زونگل ڈوک تک کا سفر کیا، جو کہ 1025 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ وہاں پہنچنے پر اس وکیل کے والد کے ساتھ ملاقات کی اور فرمایا، تمہارا بیٹا داڑھی بڑھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ باپ نے جواب دیا، چونکہ آپ مجھے یہ بتانے کے لیے یہاں تک آئے ہو، میں اس کا داڑھی بڑھانا منظور کرتا ہوں۔ محمود افندی کے ارد گرد موجود ہر شخص نے ان سے کہا، کیا واقعی ایرزورم سے زونگل ڈوک تک کا 12 گھنٹے کا سفر صرف ایک آدمی کے والد سے پوچھنا تھا کہ کیا اس کا بیٹا داڑھی بڑھا سکتا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سفر اس قابل تھا کہ صرف ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا اس کا بیٹا داڑھی بڑھا سکتا ہے؟ تو سنیے، یہ تو صرف 1000 کلومیٹر تک کا سفر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کی وجہ سے میں دنیا کے دوسرے کونے بھی چلا جاتا۔ دوستو، سب سے بڑا سبق جو ہم اولیاء اور صحیح معنوں میں صالح علماء کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں عزت پاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ شیخ محمود افندی پر رحم فرمائے، جو اس امت میں ایک پہاڑ تھے، راہ نبوی کے رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت کو زندہ کرنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے سبق لینے اور ہماری موت کو اسی طرح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔